مودودی صاحب نے بھی حدیث کو عقل پر پرکھا. کسی نے سوال کیا یہ کانا دجال اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہیں مقید ہے کہ نہیں؟ کہیں قید کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہا یہ ایک افسانہ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے. کانا دجال کہیں بھی قید نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے. اتنی ترقی کرنے کی وجہ سے لوگوں نے کائنات کا کونا کونا چھان مارا ہے. اگر کہیں کانا دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو تو وہ مل جائے، لیکن چونکہ ملا نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا جاتا. کہا افسانہ ہے، جھوٹ ہے. صحابی نے اس دجال کو قید ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا، اور اللہ کے نبی اس شہادت کے بعد، اس گواہی کے بعد خوش بھی تھے، مسکرا رہے تھے. آپ چونکہ اس سے پہلے دجال کے بارے میں اپنی امت کو باخبر کر چکے تھے، اور یہ شہادت تھی اس صحابی کی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. صحابی کہہ رہا ہے میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اللہ کے نبی تصدیق کر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو افسانہ قرار دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہیں بھی کانا دجال قید نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکی. نبی کی حدیث پر ایمان ایسے لانا کہ چونکہ ہماری آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. یہ ایمان ابو جہل کا ایمان تھا جس نے حدیث رسول کو عقل پر تولا، اور ایمان ابی بکر یہ تھا کہ ابو جہل ابو بکر کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تیری یہ عقل مانتی ہے یہ بات کہ کوئی شخص یہاں سے آسمان پر گیا ہو، جنت اور دوزخ کو دیکھا ہو، اور رات کی انہی گھڑیوں میں دنیا میں واپس بھی آ گیا ہو؟ کہا یہ بات عقل نہیں مانتی ہے، یہ بات عقل نہیں مانتی ہے کہ ایک آدمی آسمان پر چلا جائے، اتنا فاصلہ طے کر کے جنت اور دوزخ کی سیر کرے، رب سے ہم کلام ہو، اور رات کی انہی گھڑیوں میں واپس آ جائے، عقل نہیں مانتی ہے. ابو جہل کہنے لگا پھر یہ بات کہنے والا تیرا آقا محمد الرسول اللہ. ابو بکر صدیق پوچھنے لگے ابو جہل کیا تو نے یہ بات میرے آقا کی زبان سے سنی ہے؟ کہا ہاں ابھی سن کر ہی آ رہا ہوں. کہا ابو جہل پھر گواہ رہنا کہ اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں، میرا ایمان ہے اس پر کہ جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے حق نکلتی ہے. ابو جہل نے نبی کی حدیث کو عقل پر تولا، اور ابو بکر صدیق نے اس کو ایمان پر تولا. مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارا معیار راویوں کی ثقافت ہے، سند کا صحیح ہونا ہے، لیکن ہمارا معیار اس سے مختلف ہے. ایک مزاج شناس رسول کی اصطلاح گھڑی ہے. مودودی صاحب نے کہا جو مزاج شناس رسول ہوا کرتا ہے وہ حدیث کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن چونکہ میرے مزاج میں یہ آ رہی ہے، میں مزاج شناس رسول ہوں، مجھ کو پتہ لگ گیا ہے کہ واقعی یہ فرمان اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے، چاہے حدیث ضعیف. تم حدیث کو صحیح ہونے کی وجہ سے مانتے ہو، لیکن میں چونکہ مزاج شناس رسول ہوں لہٰذا اس صحیح حدیث کو میں رد کر دوں گا. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں خارجیوں سے بحث کرنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، اور ان سے یہ کہا کہ دیکھنا خارجی تم کو قرآن میں الجھائیں گے اور کہیں گے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، لہٰذا معاویہ بھی کافر ہے اور علی بھی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کہا انہوں نے حکم مان لیے، حکم غیر اللہ کا مان لیا، اس لیے یہ بھی مسلمان نہ رہا وہ بھی مسلمان نہ رہا. حضرت علی نے کہا عبداللہ ابن عباس سے دیکھنا خارجی تم کو قرآن میں الجھانے کی کوشش کریں گے، ان کے اس جال میں نہ آنا، حاججہم بالسنہ، ان سے جب گفتگو کرنا حدیث رسول کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا، دیکھنا کہ وہ بھاگ نہیں سکیں گے اور فوراً شکست کھا جائیں گے. ان کے دل میں قرآن کا درد نہیں کہ یہ قرآن کی عظمت کے قائل ہونے کی وجہ سے نبی کی حدیث کو ٹھکرا رہے ہیں،
بلکہ ان کے دل میں جو درد اٹھا ہے یا پیٹ میں جو مروڑ اٹھا ہے وہ اس لیے اٹھا ہے کہ نبی کی حدیث ہمارے مسلک کے مقابلے میں کیوں آئی۔